اسٹیٹ پریزیڈنٹ جناب عبدالمجید صاحب اور دیگر اسٹیٹ کے ڈسٹرکٹ کے ذمہ دار حضرات اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے معزز نوجوانوں، بھائیوں اور بہنوں، 2 دن پہلے کیرلا کے ایرناکولم میں نیشنل ورکنگ کمیٹی میٹنگ تھی، جس میں 50 ہمارے لیڈرز وہاں پر جمع تھے، اور نیشنل پریزیڈنٹ نے کرناٹکا کے الیکشنز کا تبصرہ کرتے ہوئے میسور کے بھائی بہنوں کو ان کا سلام بھیجا ہے اور مبارکباد دی۔ 40 پر 2000 میسور کے وہ قیمتی ووٹ ایس ڈی پی کی جھولی میں بیکار نہیں جائیں گے۔ یہ بہت ہی قیمتی ووٹ ہیں۔ پوری دنیا اور خصوصاً ہندوستان ایک ٹھنڈی سانس لے کر دیکھ رہا ہے، اور ابھی بھی امیدیں باقی ہیں۔ الیکشنز تو آئیں گے، الیکشنز جائیں گے، لیکن یہ الیکشن میں ہم نے کیا کھویا، کیا پایا؟ ہو سکتا ہے ہم نے ایم ایل اے کھویا ہے، لیکن یہ قائد کو ہم نے پایا ہے۔ قیادت چمکتی دھمکتی چیئر کا نام نہیں ہے، فلیکس پر جو فوٹو ہوتا ہے اس کا نام قیادت نہیں ہے۔ بھوکے کے اگل بغل میں جو پاتا ہے وہ قیادت ہے۔ کووڈ کے سیزن میں رسک لے کر جب فیلڈ میں ہم لوگ تھے، اسے کہتے ہیں قیادت۔ NRC CAA کے موقع پر لوگ 10 سال 15 سال 20 سال پرانے جب اکٹھا کر رہے تھے پیپروں کو، کاغذات کو، اس وقت میں دلیری کے ساتھ یہ سلوگن دیا گیا کہ کاغذ نہیں دکھائیں گے۔ یہ قیادت ہے۔ قیادت بڑی قیمتی چیز ہے، اور اس کو بنایا جاتا ہے، اس کو تراشا جاتا ہے، اس کی اہمیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہر امتحان اسے اپنی منزل کے قریب پہنچاتا ہے۔ ایسے ابھی 2-3 امتحان ہم نے دیے ہیں، اور برابر امتحان دینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ امتحان وہی لوگ دیتے ہیں جن کو آئندہ ترقی کرنے کا ارادہ ہے۔ جو SSLC کے بعد پڑھنا نہیں چاہتے، وہ کون سا امتحان دیں گے؟ جو IAS کرنا چاہتے ہیں، IPS کرنا چاہتے ہیں، ماسٹر ڈگری کرنا چاہتے ہیں، PhD کرنا چاہتے ہیں، وہی لوگ جا کے امتحان کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ یہ جو الیکشن تھا، یہ گارنٹی اور وارنٹی والا الیکشن تھا۔ ہم بہت سے الیکشنز دیکھے، ایسے بھی ہم نے مینیفیسٹو دیکھا جس میں ٹیپو یونیورسٹی کو ڈیمانڈ کیا گیا، مائنارٹی بجٹ میں کروڑوں روپیوں کا ڈیمانڈ کیا گیا، اردو گھر کا ڈیمانڈ کیا گیا، حج ہاؤس کا ڈیمانڈ کیا گیا، وقف بورڈ کی پراپرٹی کا سروے کرنے کا ڈیمانڈ کیا گیا، مشرا کمیشن کے سفارشات کو نافذ کرنے کا ڈیمانڈ کیا گیا۔ ایسے الیکشنز اور مینیفیسٹوز ہم دیکھتے تھے، لیکن یہ آتے آتے کہاں کو آ گیا؟ 200 یونٹ اور 2000 روپے تک آ گیا۔ 3 مہینے پہلے، 4 مہینے پہلے گھر کی عورتوں کو جا کر، بھولی بھالی عورتیں، ان کو وہ کارڈ دکھا کر ان کا مائنڈ سیٹ کیا گیا۔ ہماری عورتوں کو بیدار کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمیں یہ بہت اچھی رپورٹ ہے کہ میسور میں عورتوں نے بہت بہترین کام کیا ہے، اور ان کی قربانیاں کو نیشنل لیول تک یاد کیا گیا۔ اور یہاں پر کور کمیٹی بنا کر، مینجمنٹ کمیٹی بنا کر، بلاک کمیٹیاں بنا کر، بوتھ لیول کا جو کام ہوا ہے، بہترین کام ہوا ہے۔ لیکن ہم نے اپنے آپ کو ریویل کیا کہ ہمارے سے کیا کیا خامیاں ہوئی، کیا کیا مسٹیکس ہوئے۔ وہ تمام چیزوں کو ہم نے پٹی بنایا ہے،
دھیرے 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 اس کا بھی ہم علاج کریں گے، اس کا بھی ہم کریکشن کریں گے۔ یہ کریکشن کے بعد صرف عبد المجید صاحب ڈیولپ نہیں ہوں گے، ایک میسور ڈیولپ ہوگا، یہ کیڈرشپ ڈیولپ ہوگی، بہترین ووٹرز ڈیولپ ہوں گے۔ علماء کرام اس مرتبہ جس نہج پر انہوں نے فیصلہ لیا، جس دلیری اور ہمت کے ساتھ وہ ہمارے ساتھ رہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا علماء کا بھی ریسپیکٹ چاہتا ہے، عمائدین کا بھی ریسپیکٹ چاہتا ہے، اسٹوڈنٹس کا بھی ریسپیکٹ چاہتا ہے، عورتیں اور خواتین کا بھی ریسپیکٹ چاہتا ہے۔ یہ جو الیکشن تھا، یہ الیکشن بہت ہی لابی کے ذریعے سے، ایک گارنٹی وارنٹی کھیل کر اس کو یہاں تک لے کے آئے۔ ابھی لوک سبھا الیکشن آئیں گے، وہاں پر کون سی گارنٹی دیں گے؟ یہ الیکشن تو آپ جیت لیے، 200 یونٹ اور 2000 روپئے، پھر اس کے بعد لوک سبھا کے الیکشن میں کون سی گارنٹی؟ آئندہ الیکشنز کیسے چلیں گے؟ کون جیتے گا، کون ہارے گا؟ اتنا ایکسپینسو الیکشن ہو گیا ہے، بی فارم حاصل کرنے کے لیے کروڑوں روپے دینے پڑتے ہیں۔ معمولی آدمی، اچھا آدمی، اچھی نیت والا آدمی الیکشن سے دور ہو رہا ہے۔ لیکن سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا ہر ایک مسئلے کو چیلنج کے طور پر لے گا، اس میں جو بھی کریکشن پارٹ ہے، جو بھی اس میں ریفارمیشن کی ضرورت ہے، وہ ضرور ہم کریں گے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، بی آر امبیڈکر صاحب جو پورے ہندوستان کا ایک دستور بنایا، کانسٹیٹیوشن کو بنایا، وہ بھی ایک الیکشن میں حصہ لیے تو ان کو ہرائے۔ کس نے ہرایا؟ اسی کانگریس نے ہرایا۔ ان کا ایک اسسٹنٹ اس کو کینڈیڈیٹ بنا کر اس کو جتاتے ہیں اور ان کو ہراتے ہیں۔ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ اچھے لوگوں کو ودھان سبھا سے دور رکھنے کے لیے سو کالڈ سیکولر پارٹیز اور کمیونل پارٹیز دونوں کے اندر سے ایک گٹ جوڑ ہو جاتا ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ ایک آدمی بھی اندر آ جائے۔ ان کو معلوم ہے عبد المجید صاحب اگر ودھان سبھا کے اندر آئیں گے تو صرف ینار چھیتر کے نالیوں اور موہریوں کے بارے میں بات نہیں کریں گے، صرف یہاں کی کالج اور وقت کی پراپرٹی کے بارے میں بات نہیں کریں گے، پورے کرناٹکا کی نشاندہی ہوگی، پورے کرناٹکا کو سوال کے گھیرے میں لائیں گے۔ اس لیے سرکاری ملازمین بھی، بزنس مین بھی، سو کالڈ کارپوریٹرز بھی، پولیٹیشنز بھی پورے مل کے متحد ہو گئے، بہت رسک لے کے وہ یہ لڑائی لڑے۔ ان کو معلوم ہے کچا چھٹا نکلنے والا ہے، پرانے جتنے بھی گھپلے ہیں دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہونے والا ہے۔ کرپشن نہیں ہوگا، تمام کو برابری، تمام کو انصاف، تمام کے گھروں تک سرکاری اسکیمیں، تمام کو ریسپیکٹ، تمام کے لیے ایک ویلیو، ایک آئیڈینٹی، اس کے لیے یہ مومنٹ بنایا گیا۔ مسجدوں کو بھی چکا کو دیے جاؤ۔ اب ایک مذاق بن گیا، ایک تو چک دیے، وہ بھی پیپر میں ایڈ دیے، اب واپس دے آلو اگر کو بول تو بھی پیپر میں ایڈ۔ مسجد میں علماء کرام کی سرپرستی میں مسجد کمیٹیوں کو چیک ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے۔ سیاست کہاں جا رہی ہے؟ صرف پیسے کی بنیاد پر اگر پارٹیاں بنیں گی، اگر ایم ایل ایز اور کارپوریٹرز بنیں گے تو پھر آپ اپنے گھروں کو نہیں بنا سکتے۔ گھر بنانے سے پہلے سرکاری فیس کیا ہے وہ بھی دینا، کارپوریٹر کی فیس بھی دینا۔ آپ نئی دکان نہیں کھول سکتے، میونسپالٹی اور کارپوریشن کا لائسنس بھی لینا، بعد میں ایم ایل اے کا بیک ڈور سے وہ بھی ایک لائسنس لینا۔ آپ شادی بیاہ نہیں کر سکتے، آپ کو ولیمے کی تیاری کے ساتھ ان کا ایک سپریٹ کا بھی انتظام کرنا۔ میں نے یہ بھی محسوس کیا، الگ الگ جگہ پر علماء کرام کو ڈرایا بھی گیا اور ان کو آفرز بھی دیے گئے۔ ایسا ایک عجیب نظام چل رہا، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ اتنی خدمت کرے، اب یہ خدمت ہی نہیں کرنا اب بول کر نہیں۔ منی پور میں ایرم شرمیلا
16 سال ایک ایکٹیوسٹ فاسٹنگ کرے, بھوک ہڑتال, کیا بھی کھانا نہیں پانی نہیں. کتنے سال؟ 16 سال. کیا واسطے کرے؟ افسپا پر ایک بلیک قانون تھا, جیسا UAPA قانون ہے اس سے بھی خطرناک قانون, ملٹری کا, انکروچمنٹ کا, جو ملٹری کو پاورز ایکسٹرا دے دیے گئے بارڈر سیکورٹی فورس کو. لیکن 2017 میں وہ لیڈی کنٹیسٹ کرے, کیا امید سے کنٹیسٹ کرے رہی گا؟ میں عوام کے لیے کام کر رہی ہوں, عوام تھوڑا بہت مجھے ریکگنائز کریں گے بول. کتنے ووٹ ملے؟ صرف 90 ووٹ. 16 سال, ایک سال کے 100 ووٹ بھی نہ کو. بولنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمت نہ ہاریں, ووٹ آپ کو ملے. اور یہ ووٹ خریدے گئے ووٹ نہیں ہیں, دھوکے سے کوئی گارنٹی بھی نہیں, کوئی وارنٹی بھی نہیں. ہماری جو گارنٹی ہے وہ کون سی؟ تمام کو برابری, تمام کو انصاف, تمام کا حق ان تک پہنچایا جائے گا. ایک پیسے کا کرپشن نہیں, ایک پیسے کا کمیونزم نہیں, ہندو مسلم تمام ایک ساتھ, کمیونل ہارمونی. ایسا ایک NR چھیترا بنانے کے لیے جب ہم نے آواز لگائی تو 40,000 ووٹ ملے ہیں. ایک ووٹر بازو بیٹھے ہوئے اور ایک ووٹر کو اگر برداشت کر لے گا, سنبھال لے گا تو 80,000 ووٹ ہو جائیں گے. ہمارے سے جو خامیاں ہوئی ہیں, یہ خامیاں کیا ہیں؟ ایک تو ہم نے رمضان میں اگریسو جو پریپریشن کرنا تھا اس میں ہمارے سے تھوڑی بہت چوک ہوئی, اور دوسری بوتھ لیول پر کام کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. ہمیں تھوڑا بہت محنت کرنے کے لیے, پسینہ بہانے کے لیے, ایک ایک ووٹ کو اکٹھا کرنے کے لیے, ایک ایک کی دہلیز میں جا کر اس کی تھوڑی میں ہاتھ ڈال کر سمجھانے کے لیے, اس کے لیے تیار ہے. جیسے ہی کوئی ریلی پلان ہوتی ہے, پروگرام پلان ہوتا ہے, تو پوری توجہ ریلی اور پروگرام کی طرف آ جاتی. یہ ہماری ایک مسٹیک ہے, یہ ہماری کمزوری. اگر ایک ایک کیڈر 15 20 ووٹرز کی ذمہ داری لے لے تو کہیں بھی ووٹ نہیں جائیں گے, پورا ووٹ اکٹھا ہو کے یہیں پہ رہے گا. تو بوتھ لیول پر کام کرنے کی ذمہ داری ہماری. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم کام شروع کرتے ہیں 11 گھنٹے کے بعد. ایک پروفیسر کہتے ہیں جس کے 6 سے 9 تک وقت اچھا نہیں گزرتا, صبح کے 6 سے 9 تک اس کا وقت اچھا نہیں گزرتا, تو 9 سے 6 تک کا بھی وقت اچھا نہیں گزرتا. صبح کے 6 سے 9 بہت امپارٹنٹ ہے, 2-3 گھنٹے ہیں لیکن بہت امپارٹنٹ ہے. اگر وہ اچھے ہو گئے, چاہے ہوٹل چلاتا ہو, چاہے آٹو چلاتا ہو, چاہے وہ ٹیچر ہو, بزنس مین ہو, کولی کرتا ہو, ملازمت کرتا ہو, اگر صبح کے 6 سے 9 تک اس کا وقت قیمتی گزرا, اسٹریٹجی میں گزرا, تیاری میں گزرا, پریپریشن میں گزرا, تو 9 سے 6 تک کا وقت بھی بہت اچھے طریقے سے اس کا گزرے گا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ پتھر اور کوہ نور دو میں بہت فرق ہے. حالانکہ یہ بھی پتھر ہے, وہ بھی پتھر ہے. یہ جو پتھر ہے یہ چرنڈیوں میں استعمال ہوتا ہے, پائے میں استعمال ہوتا ہے, لیکن کوہ نور وہ بھی پتھر ہے, وہ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ وہ نگینہ بن جاتا ہے, وہ تاج بن جاتا ہے. بولنے کا مطلب یہ ہے کہ NR کو اگر تراشا جا رہا ہے, NR کو بار بار آزمایا جا رہا ہے, NR کے ووٹرز کے اندر وہ پریپیئر کیا جا رہا ہے, تو اس کا مطلب آئندہ NR چھیتر کو, حالات کو, چیلنجز کو بنایا جا رہا ہے کہ آپ اتنے مضبوط ہو جاؤ کہ ایک مرتبہ آپ کے ہاتھوں میں اقتدار دے دیا گیا تو 100 سال تک وہ اقتدار کسی اور کے ہاتھ میں نہیں جانا چاہیے. یہ تیاری ہو رہی ہے. تو اس اعتبار سے ہمیں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے. اتنی دیوانگی اور پاگل پن کیوں تھا؟ کیوں اتنا جلدی ہم بھول گئے کہ بابری مسجد کی شہادت کس نے کیا, UAPA کس نے لایا, فسادات کس نے کروائے,
सचार कमेटी रिपोर्ट को डस्टबिन में किसने डाला? वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों को किसने एनक्रोच किया? हमें पॉलिटिकल लेबर्स किसने बनाया? हमें इख्तिदार से किसने दूर रखा? ये तमाम चीजें एक सवाल बन के आज भी हमारे सामने। परवरदिगार वो हाथों पर हंस रहा होगा। मैं थोड़ा बहुत अल्टरनेट के लिए मैं मौका दे रहा हूं। ये कौन सी कौम है जो समझती नहीं है? मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी दोबारा आना चाहिए, नहीं, बीजेपी बिल्कुल नहीं आना चाहिए, लेकिन कांग्रेस को लगाम लगाना जरूरी है। जितनी भी पार्टियां हैं उनको नकेल डालना जरूरी है। अगर थोड़ा भी इधर उधर मुंह मारेंगे तो पकड़ने वाली एक एसडीपीआई की एक रस्सी चाहिए। हमें मालूम है कि फौरन हम प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते, मिनिस्टर नहीं बन सकते, ठीक है, एक वॉचडॉग तो बन सकते हैं। विधान सौदा के अंदर आखिरी सफ में बैठकर हम इंतजार तो कर सकते हैं कि कौन सा ऑर्डिनेंस पास हो रहा है, कौन सी बिल पास हो रही है, मुसलमानों के खिलाफ क्या क्या गुपचुप हो रहा है, दलितों के खिलाफ क्या हो रहा है, और वहाँ का सिस्टम क्या है, और वहाँ के पावर हाउस से फायदा उठाने के लिए कितने वॉलंटियर्स चाहिए, मीडिया में किस तरीके से प्रेजेंटेशन चाहिए, लीगली हम किस तरीके से फाइट कर सकते हैं, स्पीकर को कैसे हमें कॉन्फिडेंस में ले सकते हैं, गवर्नर को हम कैसे कॉन्फिडेंस में ले सकते हैं, होम मिनिस्टर को और फिर जो है चीफ मिनिस्टर को कैसा हम कान में बात करके अपने मसाइल को हल कर सकते हैं। इसके लिए आखिरी बेंच में एक आदमी तो चाहिए था। हमेशा 5 साल को एक मर्तबा 224 सीटों पर इलेक्शन लड़े जाते हैं। मस्जिदों में दुआएं होती हैं, प्रोजेक्टर डालकर, लैपटॉप डालकर ये समझाया जाता है कि ये नहीं आना चाहिए, ये आना चाहिए। इतने 88% वोट ट्रांसफर होने के बाद इतनी बड़ी कम्युनिटी को सवाल करने के लिए 2 लफ्ज नहीं है। जो हुबली में नौजवान छोटे मसले को लेकर यूएपीए केसेस के अंदर हैं, क्या उनको ये लोग छुड़ाएंगे? क्या माइनॉरिटी प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक जो स्कॉलरशिप थी 1000 रुपये 3000 रुपये की, क्या ये लाएंगे? वक्फ बोर्ड की जितनी भी प्रॉपर्टीज एनक्रोच हो चुकी ही, क्या ये निकाल लेंगे? क्या पुलिस हमारे साथ इंसाफ करेगी? क्या मीडिया में हेट डिबेट्स नहीं होंगे? कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? मुसलमानों को कॉन्फिडेंस दे सकता है, गारंटी दे सकता है, कौन है? मेरा यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या इसके बाद दोबारा इदरीस जैसा मामला नहीं होगा? इदरीस कौन से क्षेत्र में उसका कत्ल हुआ? कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट के क्षेत्र में उसका कत्ल हुआ है। वहां का एमएलए कांग्रेस है, वहां का एमपी कांग्रेस है, वहां का काउंसलर कांग्रेस है, फिर भी कत्ल हुआ। सवाल ये है, ठीक है आपने गारंटी बताई, जीत लिए, ठीक है, हम हार गए, ठीक है, कोई मसला नहीं है, हम बहुत कुछ खोए नहीं हैं, हम सिर्फ एक जिम्मेदारी से पीछे हट गए हैं। अगर हमारे हाथों में जिम्मेदारी दी जाती तो एक वॉचडॉग बनकर विधान सौदा के अंदर जाते, वहां की स्कीमों को लाकर आपकी दहलीज तक पहुंचाते, और फिर जान पर बाजी लगाकर मसले मसाइल को हम वहां पर उठाकर चर्चा करते। ये एक जिम्मेदारी हमारी थी। अगर वो नहीं हुई तो विधान सौदा के बाहर का पूरा मैदान तो हमारा है। जिस जगह चाहे वहां पर हम एहतजाज करेंगे, जहां चाहे हम मीडिया में बात करेंगे, जहां चाहे हम खिदमत करेंगे, जहां चाहे हम अवाम के लिए अवेलेबल रहेंगे। लेकिन हमें अंदर भेजने की जिम्मेदारी क्या सिर्फ एसडीपीआई वालों की है? क्या यहाँ के सो कॉल्ड सेक्युलर इंटेलेक्चुअल्स की जिम्मेदारी नहीं है? बहुत से बिजनेसमैन, रियल एस्टेट का बिजनेस करने वाले बहुत से लोग हमें अंदर जाना नहीं चाहते। उनको मालूम है एक एक साइड 3-3 लोगों को बेचे हैं, 3-3 माले खड़े हुए हैं, पेपर्स रेडी नहीं है।
ایسے تمام مسائل اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے اور انصاف دلانے والی یہ پارٹی ہے، ہر مظلوم ہمارا ہے بول کر ڈکلیئر کرنے والی یہ پارٹی ہے۔ تمام مظلوم لوگ ان کے پاس جائیں گے اور ان کی اتنی طاقت ہو جائے کہ وہ ہر مسئلے کو حل کریں گے۔ تو اس لیے وہ چاہتے تھے کہ ایسے لوگ جہاں ہیں وہاں رہیں۔ ٹھیک ہے، ہم جہاں ہیں وہاں ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس بات کی کون گارنٹی دے گا کہ کوئی فساد نہیں ہوگا؟ یہاں پر تمام بچیوں کو اسکالرشپ پہنچے گی، یہاں پر کسی بھی کالج سے اسکول سے بچیوں کو اسکاف کی بنیاد پر باہر نہیں نکالے جائے گا، کسی غریب کو گرم گرم آنسو بہانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ گارنٹی کون لے گا؟ میں کہتا ہوں کہ ایس ڈی پی اس کی گارنٹی لیتی ہے۔ عبد المجید صاحب کی سرپرستی میں این آر چھیتر میں کسی بھی ظلم کے خلاف کھڑے ہونے والی قیادت یہاں پر موجود ہے۔ یہ گھر کے اندر ایک چھوٹا بچہ بھی اگر ہے، دودھ پیتا بچہ بھی اگر ہے، تو چور کوئی چرانے کی ہمت نہیں کرے گا۔ وہ بچے کے سسکنے کی آواز سے ہی وہ چوری سے باز آ جاتا ہے۔ تو اتنا بڑا شیر یہاں پر ہے اور اتنے زبردست ذمہ دار حضرات یہاں پر ہیں، تو کس کی مجال ہے کہ اب این آر چھیتر میں کرپشن ہو؟ کس کی مجال ہے کہ اب یہاں پر ہڑے کلو وسا بلو کا فارمولہ اپنایا جائے؟ اور کس کی مجال ہے کہ وہ اسکالرشپ پہنچنے سے پہلے 200 روپے اپنے پیچھے کے جیب میں چلے جائیں؟ اب یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ذمہ داری صرف عبد المجید صاحب کی نہیں ہے، ایک ایک کیڈر کی۔ اب ہماری ذمہ داری بڑھ گئی ہے، اب ہم اپنی گلیوں کی ذمہ داری دیکھیں گے۔ اگر کوئی ٹار روڈ ڈال رہا ہے تو سب سے پہلے ہم پیپر چیک کریں گے کہ اس کا کوالٹی کنٹرول کیا ہے، کون کنٹریکٹر ہے، کیا اس کی کوالٹی کے مطابق وہ ٹار روڈ پڑ رہا ہے یا نہیں پڑ رہا۔ یہاں پر ڈیمانڈ کریں گے یہ سرکار سے کہ یہاں پر پری یونیورسٹی کالج سے لے کر ڈگری کالج تک وومنس کے لیے ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ہم الٹیمیٹم دیں گے، 6 مہینوں میں، 1 سال میں، 2 سال میں ہم شورا کر کے ایک الٹیمیٹم دیں گے، اس کے اندر وومنس کے لیے یہاں پر کالج ہونا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے شہید ٹیپو سلطان یونیورسٹی کا ایک خواب کیوں میسور سے پورا نہیں ہو سکتا؟ کیوں وقف بورڈ کی پراپرٹیاں جو یہاں پر انکروچ ہوئی ہیں اس کو کیوں نہیں نکال سکتے؟ یہ تمام چیزیں کرنے کے لیے ہمیں ایک اور مرتبہ اپنی کام کی شروعات ہمیں کرنا۔ ہم امختہ یاد کرنے والے کو اور زیادہ سبق دیا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا کا ایک ایک کاریہ کرتا ہمت کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ، وقار کے ساتھ اپنی اپنی گلیوں کی فکر کریں، اپنے اپنے بوتھ کمیٹیوں کو مضبوط کریں۔ یہ جو بوتھ کمیٹی کا کلچر ہے بہت امپورٹنٹ کلچر ہے۔ ہم پہلی مرتبہ اس کو انٹروڈیوس کیے، اس کو انٹروڈیوس کرتے کرتے ہم اتنا سکسس نہیں ہوئے، لیکن اب ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہماری کمزوری کہاں ہے۔ اب ہم اسے اور اچھے طریقے سے کارپوریشن الیکشن میں ہم فیس کر سکتے ہیں۔ یہ جو آئندہ آنے والا کارپوریشن الیکشن ہے، یہ الیکشن ہمارے لیے سپلیمنٹری ہے۔ ہم بہت اچھے طریقے سے اپنی خامیوں کو ہم دور کر سکتے ہیں۔ جو لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کو اور اچھے طریقے سے ہم ان کو ساتھ میں لے سکتے ہیں۔ سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا تقریباً 14 سال ہوئے۔ 14 سال پہلے ہم نہیں جانتے تھے کہ پارٹی اس دشا میں جائے گی، اتنا اسے سپورٹ ملے گا، اتنا یہ پروان چڑھے گی، اتنا میڈیا میں تذکرے میں آئے گا، اتنا فیشزم اس سے ڈرے گا، اتنا پاور کے لوگ اس کا تذکرہ کریں گے، یہ معلوم نہیں تھا۔ لیکن 14 سال کی محنت، ہمارے کاریہ کرتا کی قربانیاں، ہمارے لیڈروں کی قربانیاں، یہ معمولی قربانیاں نہیں۔ بہت سے ہمارے کاریہ کرتا اس پارٹی کے لیے، مقصد کے لیے شہید ہوئے۔ بہت سے لوگ 3 سال، 4 سال، 5 سال سے جیلوں میں۔ بہت سے لوگ اپنے دھندے اور کاروبار کو کھو چکے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو راتوں میں نیند نہیں آتی۔ یہ صرف اس لیے کہ ہماری ملت کو، ہماری سوسائٹی کو، ہماری سماج کو باعزت کیسے بنایا جا سکتا ہے، ان کے حقوق ان تک کیسے دلوائے جا سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تو یہ تمام چیزیں یہ ہیں کہ ہم اپنا گھر ہم خود بنا سکتے ہیں۔ کرائے کے گھر کی ٹھنڈی ہوائوں کو
وہاں کے دریچے اور پینٹنگ کو دیکھ کر اگر وقت ضائع کریں گے تو جیسے ہی ٹائم بار ہو جائے گا ہم راستے کے ہو جائیں گے. لیکن اپنا گھر ہے، اس گھر میں ہم اپنے حساب سے ہم ارینجمنٹس کر سکتے ہیں. تو سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ پارٹی کو چلا رہی ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں اور زیادہ چیلنجز آئیں گے. وہ چیلنجز کے لیے ہمارے لیڈرز تیار ہیں، کیڈرز تیار ہیں. اگر عوام بھی تیار ہو جائے تو ایک بہت بڑا ریولیوشن ہم یہاں پر لا سکتے ہیں. سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا آئندہ دنوں میں آؤٹ ریچ کے سبجیکٹ پہ کام کرنا شروع کیا ہے. آؤٹ ریچ کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ جتنے بھی کاسٹ ہیں، جتنے بھی طبقات ہیں، تمام طبقات کو ہم جوڑ کر پارٹی کے اندر ان کو حصہ داری دیں گے، ان کی خدمات کریں گے، ان کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے. پھر اسی طریقے سے غلامی نامنظور ہے، یہ جو جملہ ہے یہ ہر ایک ووٹر تک پہنچے گا، ہر ایک عوام تک پہنچے گا. ہم صرف ایک دن دو دن کی سیاست نہیں، ایک لمبی سیاست، اتنی لمبی سیاست کہ ہمیں نتیجے سے زیادہ ہمیں مضبوط آگی امپورٹنٹ ہے، قدموں پہ کھڑے ہونے کا ایک مزاج امپورٹنٹ ہے. اگر کامیابی ہماری نسل کو نہیں ملتی، ان کی نسل کو نہیں ملتی، تو امید رکھیے آئندہ آنے والی نسلوں کو ضرور اس کا پھل ملے گا اور پھر اس کے نتائج ضرور آئیں گے. سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا جب سے کام شروع کی ہے، ایک فیصلہ بھی اس کا غلط نہیں ہے، ایک روپیہ بھی اس کا غلط جگہ نہیں گیا ہے، اور ایک ووٹ سے بھی جو اسے طاقت ملی ہے اس کو غلط جگہ استعمال نہیں کیا ہے. ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک ووٹ، ایک ایک کاریہ کرتا کی قیمت کو ہم جانتے ہیں. اسی لیے مسلسل ہمارا کام چل رہا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ پورے انڈیا میں این آر چھیترے کے تعلق سے جو ریسپیکٹ ہے، جو وہاں پر امیدیں جمی ہوئی ہیں، وہ آئندہ بھی باقی رہیں گی، اور این آر چھیترا ایک ماڈل بنے گا پورے انڈیا کے لیے. اور جو بھی ایک ریولیوشن چاہتا ہے، تبدیلی چاہتا ہے، ان کے لیے ایک ایگزامپل ہم بنیں گے. میں اسی الفاظ کے ساتھ میں ودا ہوتا ہوں کہ این آر چھیترے کے جتنے بھی 40 پر 2000 ووٹ ہوں یا بقیہ ووٹ جنہوں نے کسی مجبوری سے نہیں دیا ہو، ان تمام کو میں ایک اور مرتبہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنے ووٹ کو صحیح جگہ دیے ہیں، اور اس کی ہمت اور قیمت وہ ایس ڈی پی آئی جانتی ہے اور اس کا دشمن جانتا ہے. یہ 40 پر 2000 ووٹ کو لے کر کتنے ریسارٹوں میں اس کا چرچا ہوا ہے، کتنا میڈیا ڈیبیٹس میں اس کا چرچا ہے، کتنی پارٹیوں میں کھلبلی مچی ہوئی ہے، وہ ہم نہیں جانتے. ایک بہت بڑی للکار ہم نے دی. ہماری للکار یہ ہے، کام کرنا ہے تو کرو، اگر کام کرنا نہیں کہے تو الٹرنیٹ موجود ہے، آپ نکلو. یہ ایک میسیج سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا نے یہاں سے دے دیا ہے، اور اسی میسیج کو رکھ کر آئندہ آپ دیکھیں گے بہت سے کونسلر بہت اچھے طریقے سے کام کریں گے، ایم ایل اے سب گلیوں گلیوں کو آنا شروع کریں گے، اور پھر سرکاری اسکیمیں عوام تک پہنچیں گی. یہ بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری این آر چھیتر میں ایس ڈی پی آئی کی وجہ سے ہوگی. اس کا بھی ایک بہت بڑا فائدہ عوام کو بھی ہوگا، پارٹی کو بھی ہوگا.